کیا بات کروں یار، کیا بات کروں. میں نے میسج پہ کہا تھا اس دن بھی کہ میں آپ سے کیا بات کروں آپ کی بورنگ دور کرنے کے لیے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ کل جو گزری ہے ربیع الاول شریف، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ جو ہے نا، یہ سب میرے جیٹھ کا گھر ہے، اور یہاں پہ یہ دودھ میں کچھ ڈال رہے ہیں. میں تو نہیں پیتی اتنی، مجھے تو نہیں پتہ نہیں آئس کریم وغیرہ. یہ ویڈیو ہسبینڈ کے بیٹے نے بنائی تھی تو میں نے اس سے لی تھی، اور اب لوگ سوچیں گے ہسبینڈ کا بیٹا، تو سسٹر میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیجئے گا، سب پتہ چل جائے گا. اور مجھے سسٹر کہتی ہیں کہ آپ کے ولاگ بور ہونے لگ گئے ہیں. سسٹر، میں آپ کی بورنگ دور کرنے کے لیے میں نے کمنٹس میں بتایا میری جان میں کیا کروں، مجھے آپ لوگ بتاؤ وہی کروں. پھر میں کیا کر سکتی ہوں، میرے پاس باتیں، مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں. اب یہ اچھا یہ بتاتی ہوں، چلو آج میں آپ لوگوں سے باتیں کرتی ہوں. یہاں پہ ہسبینڈ آئے تھے دکان سے. اصل میں میری سوتن اور بچیاں اس کی نا تو آتی جاتی رہتی ہیں. ادھر ان کی بہن کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، مطلب پورا میکا ہی ادھر ہے پنڈی میں نا، ہاں راول پنڈی. تو وہ گھر پاس ہے، میرا تو بہت دور ہے نا، میرے تو 3 گھنٹے کا راستہ ہے امی ابو کے گھر کا. تو ابھی پچھلے ہفتے میں رہ کے بھی آئی ہوں. خیر تو یہ وہ پاس ہے نا، تو وہ آتی جاتی ہیں، جاتی آتی سب کچھ، اور میں اکیلی ہوتی ہوں گھر میں. تو پھر ہسبینڈ مجھے رات کو آئے ہیں، تو میں نے کہا میں کہیں بھی نہیں جا سکتی. تو ہسبینڈ مجھے پھر باہر لے کر گیا، آؤ تو میں لے چلتا ہوں ذرا سا ادھر. یہ ہمارے گھر کے پاس، یہ بالکل بائک پہ مطلب 10 منٹ لگتے ہیں. ادھر گئی ہوں. پھر ہسبینڈ کہتے ہیں کیا کھانا ہے، میں نے کہا میں نے بریانی کھانی ہے، اور پھر اس کے بعد آئس کریم کھانی ہے. تو پھر انہوں نے، مطلب میرا موڈ خراب تھا تو یہ کھلانے کے لیے لے گئے ہیں. اور پھر میری سوتن مذاق سے کہتی ہے کہ ہاں اس کو لے جاتے ہو تو مجھے نہیں لے کے جاتے. جیسے کہ کل یہ اچھا 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے، جیسے کہ کل ربیع الاول شریف تھا، تو یہ سب پھر تیار ہو کے سب کے سب چلے گئے ہیں میری اس نند کے گھر، جس کے بدلے میں آئی ہوں نا، جس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی اور پھر میرے شوہر نے بھی کیا، مطلب میری سوتن کے بھائی کا گھر. وہاں چلے گئے ہیں سارے کے سارے، اور میں گھر میں اکیلی تھی. پھر میں نے ہسبینڈ کو کہا پھر اب سب گئے ہیں تو مجھے بھی باہر لے جاؤ. تو وہ مجھے باہر لے گئے، اور سوتن میری اور بچیاں کہتی ہیں ہم جائیں گے باہر. میں نے کہا پھر آپ لوگ ایک جگہ جاؤ، ادھر جا رہے ہو اور ادھر سے آپ رات 10 بجے آؤ گے، پھر میں نے گھر ہم نے واپس بھی آنا ہے، مطلب ایک جگہ پہ رہو نا دونوں. یہ میں آپ کو اپنی باتیں جو گزر چکی ہیں نا وہ بتا رہی ہوں. یہی سننا چاہتے ہیں آپ ہیں جو کمنٹس میں بتائیے گا، یہی سننا چاہتے ہو مجھ سے. تو تب تو وہ وہاں چلے گی. وہاں پہ ان کی امی تھی، میری سوتن کی بہن تھی، ساری بہنیں اکٹھی تھیں. خوب انجوائے کیا انہوں نے، کھانا وانا کھایا، ہنسی خوشی کھیلی، مطلب سب کچھ کیا. پھر میں ہسبینڈ کے ساتھ باہر چلی گئی، اور مجھے کچھ اچھا نہیں لگا. پتہ نہیں بندے کا دل نہ اچھا ہو نا، اداس ہو تو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی. کسی وجہ سے اداس تھا، مجھے نہیں پتہ. اب میں ہر بات وائی ٹی پہ کیسے بتا دوں آپ لوگوں کو، بتا تو دوں پھر بےزتی بھی ہوگی. مذاق کر رہی ہوں. تو وہاں پہ ہم گئے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا یار، کچھ بھی نہیں تھا. پورا پنڈی انہوں نے بند کیا ہوا تھا. یہ تو پہلے کی ویڈیو ہے نا، میں رات کی بات بتا رہی ہوں. کوئی ویڈیو میں نے نہیں بنائی، یقین کرے کچھ بھی نہیں بنایا. تو بس ایسے ہی دیکھا، کنٹینر کھڑے تھے جگہ جگہ پہ، دیکھا تو وہاں پہ لنگر تقسیم ہو رہا تھا، تو جنت کو وہ لے کے دیا. اور پھر اس کے بعد پھر بریانی والی دکان پر گئے، کیونکہ مجھے پسند ہے نا اس لیے. تو وہاں پہ بریانی کھائی، اور پھر واپس آ گئے جلدی. 7:30 گئے اور 9 بجے ہم واپس آ گئے. مطلب میں اتنی اچھی نہیں ہوں، اتنی جلدی آؤں، لیکن دل ہی نہیں خوش تھا، اداس تھا، اس لیے واپس آ گئے. اچھا یہ اسکوٹی ہسبینڈ نے اپنی بیٹی کو لے کر دی ہے، تو جس کا میں بتا رہی تھی. مجھے ان چیزوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو پیچھے گاڑی بھی کھڑی نظر آتی ہوگی جو بیٹے کو لے کر دی ہے چلانے کے لیے. مجھے کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہوگا. لیکن صرف اس پہ ہے کہ میرا کوئی بھی میری اسکوٹی نہیں ہے. مطلب آپ لوگوں کو، میرے جو پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے، نکاح نامے کا مسئلہ ہے. اچھا وہ میں اور ہسبینڈ کی بیٹی نا مہندی لینے گئے تھے، ہم نے مہندی لگانی تھی. تو وہ کہہ رہی تھی آنٹی میرے ساتھ چلو، تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. تو اچھا میں اب ہسبینڈ کی بیٹی کے ساتھ چلی گئی ہوں نا، اسکوٹی چلا رہی تھی نا، چلی گئی ہوں.
اب آپ خود انصاف دیکھیے۔ میرا موڈ تھا خراب تھا، میرے ہسبینڈ نے میری بیٹیوں پہ باتیں کی تھی، کیونکہ میری سوتن جیسے ان کو کہتی ہے پھر وہ ویسے ہی بات کرتے ہیں کہ وہ آتی ہیں تو تم ان کو لے کر، میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتائی ہوگی لیکن یہ بات انہوں نے دوبارہ چھیڑی ہے، تم ان کو لے کے چلی جاتی ہو، جوان ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تم میں شرم نہیں آتی، وہ ادھر نہ آیا کریں۔ بس یہ لوگ بہانا چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں یہاں میرے پاس نہ آئیں، اور یہ میں بہانہ ان کا انشاءاللہ پورا نہیں ہونے دوں گی۔ میں یقین کرے اپنے بچوں کی خاطر دوبارہ اجڑنا پڑا نا تو میں اجڑ جاؤں گی، اس بندے کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گی، میں ان کو جھگی میں بھی لے کے رہ لوں گی۔ کوئی نہیں، خیر ہے، چینل نہیں چل رہا تو اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے۔ چینل پہ میں کام جو نکالی اس لیے نہیں چل رہا کیونکہ مجھے مطلب میں وہی باتیں دہراتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ لوگوں کو بور کروں بار بار، اس لیے تو چینل چلے نہ چلے، چینل سے تھوڑی کھاتے ہیں، اللہ پاک کا وعدہ ہے رزق دینے کا، اللہ پاک ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو میں مطلب میرے بچے کسی نے دور کیے تو یقین کرے میں اپنے سگے جو ابو ہیں نا ان کے خلاف بھی جا سکتی ہوں اپنی اولاد کی خاطر، تو ہسبینڈ پھر میرے کیا چیز ہے۔